وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ مولانا العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. آج جنوری کی پہلی تاریخ ہے. یعنی عیسوی سال آج سے نیا شروع ہوا ہے. عام طور پر جب عیسوی سال شروع ہوتا ہے لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. اس حوالے سے ایک سبق ہمیں یاد کرنا ضروری ہے. ہم جس مذہب اسلام سے تعلق رکھتے ہیں اس باوقار دین اور مذہب میں مہینہ اور سال وہ معتبر ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے معتبر فرمایا ہے. مسلمانوں کے لیے تاریخ کے تعین کے حوالہ سے جو سال اسلام نے طے کیا ہے اسے ہجری سال کہتے. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس سال مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی اس لمحے کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے محفوظ فرمایا اور قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں کا جو سال اور مہینہ طے ہوا وہ ہجری کہلایا. عیسوی سال کا انکار نہیں ہے. ہم زمین پر رہ رہے ہیں اور اس زمین پر اور قومیں بھی ہیں اور مذہب بھی ہیں اور کلچر بھی ہیں. ہم
سب کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اپنے دنیاوی معاملات میں جہاں ہمارے مذہب کے خلاف کوئی معاملہ نہ ہو، ہم ان کے طریقے، ان کے سال اور ان کے مہینے کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن جہاں مسلمانوں کے لیے شرعی اعتبار سے تاریخ طے کرنے کا معاملہ ہو، تو اس وقت ہم اسلامی قانون کا احترام کرتے ہوئے ہجری سال کا اعتبار کریں گے۔ تو آج عیسوی سال کا آغاز ہے۔ دوسرے الفاظ میں میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری وہ زندگی جو اللہ نے عطا فرما رکھی ہے، وہ عمر کے اعتبار سے زیادہ نہیں ہوئی، 1 سال کم ہو گیا ہے، اور قبر کی طرف، آخرت کی طرف اور اللہ کے دربار میں پیشی کی طرف ہمارا سفر تھوڑا رہ گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں کم از کم اس پیریڈ میں جو ہم مل کے بیٹھے ہیں، ہمیں دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا اور اپنا حساب کتاب کرنا ہوگا کہ ہماری منزل کیا ہے اور ہمارا راستہ کیا ہے۔ آپ نے اگر سرگودا جانا ہو تو اس کے لیے روٹ طے، راستہ طے۔ آپ اگر چاہیں تو سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے آدھا گھنٹہ سے پہلے، سائیکل نہیں، ریڑھی نہیں، موٹر سائیکل یا گاڑی یا ویگن وغیرہ، آدھا گھنٹہ سے پہلے سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے آپ سرگودا پہنچ سکتے، کیونکہ راستہ اور روٹ طے۔ باقی یہ الگ بات ہے کہ کسی نے سرگودا جانا ہو، وہ پہلے بھابڑا چلا جائے، پوا حسن چلا جائے، وہاں سے دھنی چلا جائے، اور پتہ نہیں کس کس راستے سے خراب ہوتے ہوئے اور خجل ہوتے ہوئے آدھے گھنٹے کا راستہ 10 گھنٹے میں طے کرے۔ سمجھ آ گئی؟ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو پھر قرآن مجید نے ہمیں ایک دعا سکھلائی ہے۔ لفظ دعا کے ہیں، حقیقت میں مسلمان کی ساری زندگی کا وہ سلیبس اور نصاب ہے، اور وہ دعا
ایسی دعا ہے جو ہر بالغ مسلمان کسی نہ کسی حوالے اور کسی نہ کسی بہانے سے روزانہ کئی مرتبہ پڑھ لیتا ہے. یعنی کچھ دعائیں ہیں جو لوگوں کو نہیں آتی، ان کے لیے وہ اجنبی ہیں، ان کو وہ یاد نہیں ہے، یا یاد کرنے کے لیے ان کو کچھ محنت کرنا پڑتی ہے. لیکن یہ ایسی دعا ہے جو زبان پہ چڑھی ہوئی ہے اور ہر مسلمان مختلف حوالوں سے اس کو پڑھتا رہتا ہے. باقی یہ الگ بات ہے، دعا کرنی چاہیے، پڑھنی نہیں چاہیے. سمجھ آ رہی؟ دعا پڑھنا اور ہے، دعا کرنا اور ہے. پڑھتے ہوئے بندے کا جو دعا کا مغز ہے اور جو دعا کی روح ہے اس کی طرف عموماً خیال نہیں ہوتا. بندے نے مشرق کی طرف جانا ہو اور مغرب کی طرف اس نے منہ کیا ہوا ہو اور کہہ رہا ہو یا اللہ مجھے مشرق پہنچا دے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ دعا کر نہیں رہا، دعا پڑھ رہا. تو ہم بھی وہ دعا پڑھتے ہیں، کرتے نہیں. اور وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. آتی ہے آپ کو؟ ہر مسلمان یہ دعا پڑھ رہا ہے. کچھ مسلمان یہ دعا کر رہے اور کچھ مسلمان اس کی روح کی گہرائیوں میں جا کر مقام ناز پہ کھڑے ہو کے اپنے رب سے یہ دعا مانگ بھی رہے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. اس میں مسلمان اپنے رب سے فریاد کرتا ہے کہ اے میرے رب مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے. آپ نے تھوڑا سا دھیان دینا ہے، توجہ کرنی، غور کرنا ہے. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. راستہ منزل نہیں ہوتا، راستہ سبب ہوتا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی؟ آپ نے ڈنگا جاننا ہو، اس کے لیے راستہ ہے. کوٹ مومن گئے، پھلوال گئے، منڈی بہاؤدین گئے، ڈنگا پہنچے. اب منزل ڈنگا ہے، روٹ راستہ ہے. سمجھ آ رہی؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ بولو کہ ہمیں منزل پہ پہنچا، حالانکہ پہنچنا تو منزل پہ ہے نا. اللہ فرماتا ہے ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. یعنی راستہ جو سبب ہے اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، منزل کا ذکر نہیں کیا. اور یہ بات طے ہے کہ اللہ کی ہر بات میں حکمت ہے، اس کے ہر فرمان میں راز پوشیدہ ہے. منزل کا ذکر نہیں کیا کہ مدینہ شریف پہنچا دے. راستہ سیدھے راستے پہ چلا. اس میں جو راز اور اس میں جو حکمتیں چھپی ہوئی ہیں ان میں سے صرف ایک عرض کرنی ہے جس کا ہماری اس گفتگو کے ساتھ براہ راست لنک اور تعلق ہے. وہ یہ کہ اللہ کریم یہ لفظ بول کر اصل میں مجھے اور آپ کو سمجھا رہا ہے کہ آپ سب کی زندگی میں بہت ساری منزلیں ہیں. اللہ سے یہ مانگو کہ ہر منزل کے لیے سیدھا راستہ عطا فرما. رزق کمانا یہ انسان کی ضرورت ہے اور انسان کی منزل ہے.
اس کے لیے بھی اللہ سے فریاد کرو کہ مالک رزق کی منزل ایسی عطا فرما جو آسان بھی ہو، جو باعزت بھی ہو، جو حلال بھی ہو۔ سمجھ آ گئی؟ عقیدہ یہ سب سے بڑی منزل ہے مسلمان کی۔ اس منزل تک پہنچنے کے لیے بھی اللہ نے راستے کا لفظ عطا فرمایا تاکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ فریاد کی جائے کہ مالک کریم ہمیں سونے جیسا چمکتا عقیدہ عطا کرنے کے لیے وہ راستہ عطا فرما کہ ہم بغیر بھول چوک کے اس عقیدے تک رسائی حاصل کر سکیں اور تیری معرفت کا نور حاصل کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ کبھی ہم ولیوں کو ڈس رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ کبھی ہم آل پاک کی عظمتوں کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم کبھی صحابہ کرام کو بھونکنے کی کوشش کر رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ ہم کبھی انبیاء اور رسولوں کے بارے میں بے ادبی اور گستاخی کا لب و لہجہ اختیار کر رہے ہو۔ مالک عقیدہ وہ عقیدہ ہے جس میں تو نے یہ طے کر دیا ہے کہ جنہوں میں نے اپنا کہا ہے سب کی محبت و عظمت سے مسلمان کا سینہ منور ہو جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ کو سمجھ آ رہا؟ اللہ نے منزل کا ذکر نہیں کیا، راستہ، اور اس میں حکمت یہ ہے کہ مسلمان کی منزلیں بہت ساری ہیں اور اللہ یہ چاہتا ہے، اور میرے کریم و رحیم رب کی یہ آرزو اور یہ خواہش ہے کہ مسلمان کی ہر منزل کا راستہ اتنا حسین ہو، اتنا دلکش ہو، اتنا خوبصورت ہو، اتنا دل ربا ہو اور اتنا چمکدار ہو کہ اس راستے پہ چلتے ہوئے بھی اسے ناز ہو کہ میں ادھر ادھر نہیں ہو رہا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، یہ اشارہ میں نے دے دیا کہ اللہ نے راستہ کا لفظ اس لیے بولا کہ جس مقصد کے لیے مسلمان باہر نکلتا ہے اللہ سے یہ فریاد کر رہا ہو کہ مالک میں جو مشن لے کے نکلا ہوں تو میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دے، تو رکاوٹیں جو ہیں ان کو دور فرما دے، جو مسائل آنے والے ہیں اپنی رحمت کی چھاؤں میں لا کر مجھے ان مسائل سے آزاد فرما دے۔ کل لاہور جانا تھا، وہ منظور بیٹھے ہیں، ان کے بیٹے نے مکان بنایا، چھوٹے بھائی شمس صاحب نے بھی مکان بنایا، دونوں کا وہ افتتاح تھا۔ 7:15 بجے معظم آباد سے نکلے، دھند نہیں تھی، کوٹ مومن پہنچے، دھند، موٹر وے بند۔ اب راستہ سیدھا یہ تھا کہ موٹر وے پہ ہم چلے جاتے، ہمیں الیل آیا، ہم بھابڑے کی طرف نکلے کہ وہاں سے بوا، وہاں سے پھالیا، گجراں والا فلاں کام وہ کر کے آگے چلے جائیں۔ 1 گھنٹہ بھابڑا گاڑی میں بیٹھے رہے، نہ آگے کے نہ پیچھے کے، صراط مستقیم سے جو ہٹنے کی کوشش کرتا ہے وہ آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے۔ کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ ہاں، تو اللہ اپنے بندے پر کتنا مہربان ہے اور اپنے بندے کے لیے کتنا رؤوف الرحیم ہے کہ اس نے منزل کا ذکر نہیں کیا، اس نے کہا تیری بہت ساری منزلیں ہیں، تیری زندگی کے بہت سارے مشن ہیں، تیری زندگی کے بہت سارے مقاصد ہیں، تو اپنے آپ کو محدود نہ کر، اپنے آپ کو ایک مخصوص دائرے میں اور سرکل میں کر کے میری رحمت سے دور ہونے کی کوشش نہ کر۔ جب میری بارگاہ میں فریاد کرنے کا وقت آئے اور معاملہ پیش آئے تو ہر منزل تک آسانی سے
اور صراط مستقیم کی فریاد کر۔ اس کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس میں چیونٹی بھی منہ کھولتی ہے، ہاتھی بھی منہ کھولتا ہے۔ سب کو ملتا ہے یا نہیں؟ تو چیونٹی نہ بن، اپنے سوال کو، اپنی فریاد کو اور اپنے دامن کو بڑا کر۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ جی ہم سیدھے راستے پہ چلنا تو چاہتے ہیں، دنیا نہیں چلنے دیتی، ہے بات یہ؟ میں اس کا بھی جواب عرض کرنے لگا ہوں۔ بندے کا کام اور بندے کی ڈیوٹی اور بندے کی ذمہ داری تین قسم کی ہے، کیونکہ نیا سال ہے آپ کے ہاں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ایک نئی زندگی کا گویا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ تین ذمہ داریاں مسلمان کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر وہ سیدھے راستے پر نیک نیتی کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ چلنا چاہتا ہے تو یہ بہانے کہ دنیا نہیں چلنے دیتی، تحصیلدار یہ کرتا ہے، سمجھ آ رہی؟ پٹواری صاحب یہ کرتے ہیں، فلاں یہ ہوتا ہے، فلاں یہ ہوتا ہے، درست؟ فرمایا تین، اللہ کے پیارے بندوں نے فرمایا تین ذمہ داریاں۔ ایک تو یہ کہ جب سیدھے رستے پہ چلنے کی خواہش جاگ اٹھے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ بندہ مومن اپنی نیت کو 100% درست کر لے، کچھ بھی ہو جائے میں نے سیدھے راستے سے نہیں ہٹنا، یہ پہلی ذمہ داری۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، جان بوجھ کر اس رکاوٹ میں چھلانگ مارنے سے بچ، اپنی پوری ہمت اور طاقت استعمال کر کے اس سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر۔ اور اس کے بارے میں اللہ کے دوستوں نے فرمایا، جناب یوسف علیہ السلام کا معاملہ امت کے سامنے ہے۔ ایک ایسا ماحول جس میں مالکن ان کو گناہ کی طرف بلا رہی ہے، کوئی پابندی بھی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا عذر باقی نہیں رہ گیا۔ اس کے باوجود جناب یوسف علیہ السلام اس جگہ سے پیچھے مڑ کے بھاگتے ہیں۔ 7 دروازے، ساتوں کو تالے، اللہ نے ان کے جذبے کی قدر کرتے ہوئے سارے تالوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ پھر یہ بہانہ کہ بچنے کا دل تو ہے، دنیا نہیں بچنے دیتی، تو بچنے کی کوشش تو کر۔ اللہ کی مدد کس طرح اترتی ہے؟ یہ قرآنی مثال میں نے عرض کی ہے۔ قرآنی مثال اس لیے بیان کی ہے، اگر کسی صوفی کی بات کرتا، کسی اور دنیا کے انسان کے ساتھ برتا ہوا واقعہ کوڈ کرتا تو 100 سوال اٹھ سکتے تھے، لیکن جب مسلمان کے سامنے قرآن بطور مثال آ جاتا ہے، اب شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ فرمایا پہلے نیت کو ٹوٹلی طور پہ درست رکھ، اس کے بعد جس ماحول سے بچنا چاہتا ہے اپنی پوری قوت اور طاقت لگا دے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ اس لمحے، اس گھڑی، اس وقت میں سارا
اپنے تجربے، اپنی ول پاور اور اپنی اندر کی صلاحیت پر اعتبار نہ کر، اللہ سے مدد بھی مانگ کہ یا اللہ میں اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق اور اپنی طاقت کے مطابق پورا وس لا چکا ہوں، پوری طاقت آزما چکا ہوں، اب میں تیری بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں کہ تو اپنی رحمت کا نور برسا دے اور میں اس آزمائش سے آزاد ہو جاؤں۔ اور اس کی بھی اللہ کے پیارے بندوں نے قرآنی مثال ہمارے سامنے رکھی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام، کوئی خیال آیا، بات لمبی ہو جائے گی، اس طرف میں نہیں جا سکتا، جو خدا کے حرم میں داخل ہو جاتے ہیں ان کے خیالوں پہ بھی اللہ پوچھ گچھ کرتا ہے۔ ہم آزاد ہیں، ہمیں خیالوں کے بارے میں معافی، کیونکہ خیال بندے کے بس اور وس میں، اور جو بس اور وس میں نہ ہو اس میں اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو بندے کے بس میں نہ ہو اللہ اس کے بارے میں نہیں پوچھتا۔ لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے ہے جو اس کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، جو اس کے قرب سے اپنے سینے کو خوشبودار کر لیتے ہیں، اور جو اس کے پیار سے اپنی روحوں کو آبشارے بنا لیتے ہیں، اور جو اس کی معرفت سے اپنے دلوں کو مدینہ بنا لیتے ہیں، ان کے خیال پہ بھی فرمایا یونس تجھے یہ خیال آ گیا جو میری محبت، میرے پیار اور میرے قرب کے منافی اور خلاف، اب کچھ تجھے سمجھایا جائے گا، کچھ تجھے بتایا جائے گا۔ پورا انسانی وجود اور نبی کا وجود مچھلی نے نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں داخل ہو گئے۔ جب یہ معاملہ پیش آیا، ایک سمندر، اس کا اندھیرا، دوسرا مچھلی، اس کا پیٹ، اس کا اندھیرا، اس کے علاوہ ماحول میں کئی قسم کی تاریکیاں، اسی لیے قرآن بولا فنادا فی الظلمات، کہ جناب یونس علیہ السلام نے ایک تاریکی میں نہیں، ظلمات جمع کا لفظ ہے، عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے سٹارٹ میں الف لام بھی لگ گیا، فنادا فی الظلمات۔ کتنی تاریکیاں تھیں جن میں جناب یونس قید ہو گئے تھے، کتنے اندھیرے تھے جن میں جناب یونس گھر گئے تھے، اور اس کیفیت میں فنادا اپنے رب سے فریاد کر رہے ہیں۔ اور فریاد کا کتنا باوقار لب و لہجہ ہے کہ اللہ کو بھی پسند آ گیا، اتنا پسند آیا کہ اپنے اس کلام میں جناب یونس کے لب و لہجے کو محفوظ کر دیا، جو صرف دنیا میں، جو صرف زمین پر نہیں، جنت میں بھی پڑھا جائے گا۔ جنت میں تورات، زبور، انجیل باقاعدہ نہیں پڑھی جائیں گی، باقاعدہ جو کتاب بطور تلاوت اللہ کی طرف سے مقرر ہوگی وہ میرا قرآن ہے، تیرا قرآن ہے۔ اس اللہ نے اس لفظ کو اور اس لب و لہجے کو محفوظ فرما دی، فنادا فی الظلمات۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان تاریکیوں میں، ان اندھیروں میں، ان ظلمات میں شکوہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی،
رونا پیٹنا شروع نہیں کیا، بین نہیں کیے، اپنے منہ پہ تمانچے نہیں مارے، اپنے سینے کو سرخ نہیں کیا، کانٹے چھرے لے کے اپنے جسم کو لہو لہان نہیں کیا، رب کی بے ادبی میں کوئی شکوہ اور شکایت کی زبان نہیں کھولی، کہنے لگے لا الہ الا انت۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہی تو ہے، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا انت یا لا الہ الا اللہ جب میں اور آپ بولیں تو ہمارا سرکل بڑا لیمیٹڈ ہوتا ہے، ہمارا دائرہ بڑا محدود ہوتا ہے، ہم صرف یہی عرض کر رہے ہوتے ہیں، یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنا، ہم صرف یہی عرض کر رہے ہوتے ہیں، تو عبادت کے لائق ہے، اے اللہ تو عبادت کے لائق ہے، اور میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ تیرے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ بس ہماری بات یہاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو اللہ کا قریبی ہوتا ہے اور اللہ کے حرم میں بیٹھنے والا ہوتا ہے، اور جو اللہ کے درشن سے اپنی آنکھوں کو معطر اور معمر کرنے والا ہوتا ہے، اور جو اس کے پیار سے اپنی روح کو سرشاری دے کے رکھنے والا ہوتا ہے، وہ جب یہ جملہ کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، عبادت کے لائق بھی تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی ایسی کائنات کے اندر ہستی ایسی نہیں ہے جس کی طرف میں دھیان کروں، میں ارادہ کروں، جس کو میں اپنا مددگار سمجھوں، اور مالک میں تو اس لیول پہ کھڑا ہوں کہ میں اعلان کر رہا ہوں تیرے علاوہ کائنات میں ہے ہی کچھ نہیں، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ۔ تو حضرت یونس اس لیول پہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا انت۔ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ یا اللہ میں یہ اعلان کر رہا ہوں، اور سبحانکا، پاکیاں سب کی سب تجھے ہی سجتی ہیں، پاکیاں ساری کی ساری تیری ذات کو ہی زیبا ہیں، اسی لیے اللہ نے بڑے تم طراق سے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، اور سبحان یہ اللہ کی وہ صفت ہے جس طرح رحمان کسی کو نہیں ملی، سبحان بھی کسی کو نہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ اور اللہ کی صفتیں ہیں جو اللہ نے اپنے کرم سے مصطفیٰ کریم کو عطا کی۔ اللہ رحیم ہے، میرا مصطفیٰ بھی رحیم ہے، اللہ رؤوف ہے، میرا مصطفیٰ بھی رؤوف ہے، اور صفتیں ہیں، لیکن رحمان اور سبحان یہ وہ دو اللہ کی البیلی صفات ہیں جو اللہ نے مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ تو سبحانکا، اور میں نے شاید پچھلے جمعۃ المبارک کو یا اس سے پچھلے ایک بات کی تھی، آپ کو یاد آ جائے گی کیونکہ پرانی نہیں ہے، کہ جو جتنا اس کو پہچانتا ہو اتنا ہی وہ اعلیٰ اس کی تعریف کرتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب یونس اللہ کا نبی ہے، اور نبی عام انسانوں کے مقابلے میں اللہ کا عارف زیادہ ہوتا ہے، اللہ کا جاننے والا، اللہ کا پہچاننے والا۔ سمجھ آ رہا؟ آپ سیال شریف چلے جائیں، خواجہ شمس العارفین ایک ہستی کا نام ہے، ان کو پیر حیدر شاہ نے بھی جانا، ان کو پیر فضل الدین چاچڑ والوں نے بھی جانا، ان کو تاجدار گولڑا پیر مہر علی نے بھی جانا،
اور ان کو خواجہ معظم الدین نے بھی جانا. فرق ہے یا نہیں؟ تو اللہ جو اس کے جتنا قریب ہے اتنا ہی وہ اللہ کی تعریف دوسری مخلوق کے مقابلے میں زیادہ بہترین کرتا ہے. اور میں نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ قریب ساری مخلوقات میں سے میرے مصطفیٰ ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ روز محشر سر سجدے میں رکھا ہوگا، اللہ کی وہ تعریف کروں گا اپنی زبان سے جو نہ کسی زبان نے کی ہے نہ کسی کان نے سنی ہے. اللہ اکبر. تو حضرت یونس عام انسانوں کے مقابلے میں چونکہ اللہ کے قریب ہیں بطور نبی ہونے کے، اس لیے وہ ان گھڑیوں میں ان لمحات میں چن چن کر وہ لفظ نکال رہے ہیں جو اللہ کی رحمت کو چھیڑنے والے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک، پاکیاں سب تیرے لیے. اس میں یہ اشارہ دے رہے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں کہ تیرے لطیف مزاج کے خلاف جو خیال مجھے آ گیا وہ تیرا جو پاکی کا معیار ہے اس کے خلاف ہے. لہذا مالک میں التجا کرتا ہوں، میں پاکیوں کا دعویٰ نہیں کرتا، پاک تو ہی ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ سبحانک، پاک تو ہی ہے. اور اگلے جملے میں تو عاجزی کی انتہا کرتی، انی کنت من الظالمین. بھئی ظالم کون ہوتا ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ. اس کا مفہوم یہ ہے، یہ کاغذ ہے، اس کو ہمیشہ یہاں رہنا چاہیے، اس کی اور کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے، اور کوئی آ کے کہے نہیں میں ادھر رکھوں گا. جس چیز کی جو جگہ ہے وہاں سے بغیر کسی جائز وجہ کے ہٹا دینا یہ ظلم ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب حضرت یونس علیہ السلام کیا بول رہے ہیں؟ حضرت یونس اللہ کے نبیوں کے ظالم ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اصل میں اللہ کے دربار میں چونکہ عاجزی، انکساری، مسکینی اور انتہا پر نیچے جا کے فریاد کرنے کا معاملہ ہے، اس لیے کہتے ہیں مالک جو خیال مجھے کبھی بھی نہیں آنا چاہیے تھا وہ کیوں آیا، لہذا میں ظالم. اب پھر واپس آ جائیے، نیت درست اور جو معاملہ ہے اس میں چھلانگ لگانے کی ضرورت نہیں، اور پھر اللہ سے رجوع، اللہ سے فریاد کہ مالک میں اپنی ساری ہمت لگا چکا ہوں، اب تیرے کرم کا امیدوار، اب تیری طاقت، تیرا اختیار اور تیری جو پاور ہے اس کے ظاہر ہونے کا وقت ہے. تو کرم فرما دے. میں صراط مستقیم پر چلنے کا مصمم، پختہ اور پکا ارادہ رکھتا ہوں. سیدھے راستے پہ چلنے کی نیت بھی ہے، سیدھے راستے پہ چلنے کے جتنے طور طریقے ہیں میں نے ان کو بھی اپنا لیا ہے. اس کے باوجود مجھے خطرہ ہے کہ میرا پاؤں پھسل جائے گا. اس کے باوجود مجھے ڈر ہے کہ میں کسی اور راستے پہ چل نکلوں گا. اب میں صرف اور صرف تیری طاقت کا انتظار کر رہا ہوں. اور جب حضرت یونس نے یہ جملے کہے اللہ کی محبت جوش میں آ گئی. فوراً کہا فاستجبنا لہ، ہم نے ان کے لبوں سے نکلی ہوئی فریاد کو قبول کر لیا. اللہ سے بڑا لجپال کون ہے؟ اس سے بڑا دلدار کون ہے؟
اس سے بڑا بندہ نواز کون ہے؟ اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا کہ حضرت یونس نے یہ جملے بولے ہم نے سن لیے، فرمایا نہ، سننا چھوٹا لفظ ہے، ہم نے سن کے ان کو قبولیت والے دفتر میں داخل کر دیا۔ فاستجبنا، اللہ اکبر، ونجیناہ من الغم۔ اور یہ اللہ نے لفظ اس لیے بولا اور قرآن میں اس لیے یہ سارا معاملہ ظاہر فرمایا اور نازل فرمایا کہ میرے رسول کا کوئی امتی جب اس لب و لہجے میں مجھ سے فریاد کرے گا تو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ صرف سنے گا نہیں، مصطفیٰ کریم کی لٹکتی زلفوں کے صدقے قبولیت بھی عطا فرما دے گا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کو دکھ سے نجات عطا فرما دی۔ ایک لمحے سے پہلے مچھلی نے ان کو کنارے پہ اگل کے رکھ دی۔ تو پھر ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آ رہے ہیں کہ ہم نے کس پہ چلنا ہے؟ سیدھے راستے۔ اور اس کے لیے جو گر اللہ کے پیارے بندوں نے ہمیں سکھلایا ہے، نیت پکی، وہاں سے جہاں سے خطرہ ہے اپنے آپ کو بچانا سچی نیت کے ساتھ، اور اس کے بعد اللہ سے فریاد، اللہ کی بارگاہ میں رجوع، اللہ سے مدد مانگنا کہ مالک تو کرم فرما دے۔ دوستان عزیز وقار، اللہ کریم نے انسان کی جو اندر کی کمزوریاں ہیں ان کو ہمیشہ سامنے رکھا ہے۔ اس سے بڑی کوئی مہربانی ہے؟ پیدا بھی کرتا ہے انسان کے وجود میں کمزوریاں جو اس نے رکھی ہیں، ان کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، اور پھر ان کو ذکر بھی کرتا ہے۔ اس لیے کرتا ہے کہ اے بندہ مومن، اگر تو سچی نیت کے ساتھ میرے دربار میں جھکنے اور پلٹنے کی نیت کر لے گا تو میں تجھے باغی نہیں سمجھوں گا، کمزور سمجھوں گا، اور رحمت کا سائبان کھول کے رکھ دوں گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں یہی سکھلایا، حضور نے ہمیں یہی تربیت دی ہے۔ ہر وقت حضور نے ہمیں یہی سبق عطا فرمائے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا جو اس موضوع کے ساتھ مکمل طور پر جڑی ہوئی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا امتی بولا کرے، فریاد کیا کرے، اللہم ان قلوبنا و نواسینا و جوارحنا، اے اللہ ہمارے دل، ہمارے ماتھے، پیشانی سمجھ آ رہی، ہمارے دل، ہمارے ماتھے، و جوارحنا، اور ہمارے سارے اعضاء۔ یہ حدیث چاہتی ہے، مطالبہ کرتی ہے کہ اس پہ پوری گفتگو ہو۔ کیوں حضور یہ بھی فرما سکتے تھے کہ اللہم ان جسدنا، ہمارا جسم میں دل بھی آ گیا، جسم میں ماتھا بھی آ گیا، جسم میں ہاتھ پاؤں سارے باقی اعضاء بھی آ گئے، لیکن حکیم کی ہر بات میں حکمت ہوتی ہے۔ لیکن اس طرف اب میں جاننا نہیں چاہتا، میں اپنے موضوع کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم ان قلوبنا و نواسینا و جوارحنا، بے یا دیکھا، یا اللہ اسی بہت کمزور ہیں، ہم بہت مجبور ہیں، ہم بہت ضعیف ہیں، ہم بہت بے بس ہیں، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، یا اللہ ہم یہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے کہہ رہے ہیں، ہمارے دل، ہمارے ماتھے، ہمارے سارے جسم کے اعضاء بے یا دیکھا تیرے ہاتھ میں ہے، جدھر تو چاہے موڑ دے، دماغ کا خیال جدھر کر دے، دل کی توجہ جدھر کر دے، پاؤں کا سفر سب تیرے ہاتھ میں ہے۔
लम तुमल्लिकुना मिन्हा शैया, सब कुछ तेरे हाथ में है, इनमें से किसी चीज के भी हम मालिक नहीं। ये जेड़े संगी सारे बैठे न, कोई उठ के आख सकदा भाई मैं तरकड़ा? हाँ, नहीं आख सकता। खुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, अल्लाह ने खुद फरमा दिया कि इंसान को कमजोर पैदा किया गया। लम तुमल्लिकुना मिन्हा शैया, या अल्लाह इन चीजों में से हम किसी के मालिक नहीं है। वस भी तेरे हाथ में, इख्तियार भी तेरे हाथ में, ताकत भी तेरे हाथ में। तू ख्यालों को जिधर मोड़ दे, दिलों को जिधर मुतवज्जे कर दे, आज़ा का किबला जिसे बना दे, सब कुछ तेरे हाथ में है। फैजा फालता ज़ालिका फकुन अंत वलियुना, या अल्लाह जिस वक्त ये सारा मामला है कि सब कुछ तेरे हाथ में है, हमारे बस में कुछ नहीं है, तो हम यही इल्तिजा करते हैं, तू ही हमारा वली है, तू ही हमारा कारसाज है, तू ही हमारा मददगार है, तू ही हमें हर हवाले से रिलीफ और हेल्प अता करने वाला है। हम कोई अपनी काबिलियत का दावा, हम अपने इल्म पे नाज नहीं करते, तजर्बे पे नाज नहीं करते, मालो दौलत पे नाज नहीं करते, अपनी विल पावर पे फख्र नहीं करते, अपने अंदर की सलाहियत और काबिलियत को कोई आबियत नहीं देते। मालिक सब कुछ, वो फारसी शायर ने कहा था, सपुरदम तो बमायाए खेशरा, तू दानी हिसाबे कमो बेशरा, कि मालिक मेरा जो कुछ है मैंने तेरे हवाले कर दिया। मैंने अपने वस भी देख लिए, अपने तजर्बे भी आजमा लिए, अपनी काबिलियतों और सलाहियतों का निचोड़ भी अपनी आंखों से पानी में और मिट्टी में बर्बाद होता देख लिया। अपने इल्मो फजल और अपनी दानाई, अपनी तजर्बाकारी को मिट्टी में रुलते हुए देख लिया। मालिक अब मैं सपुर्दम तो बमाया खेशरा, तू दानी हिसाबे कमो बेशरा, अब तू ही जाने हिसाब में कमी है या बेशी है, वो तेरे फजल पे ही मैं उम्मीद रखता हूं। फकुन अंत वलीयुना, या अल्लाह जिस वक्त मैं मन्नी खोलोता कि मेरे पल्ले कुछ नहीं, सब कुछ तेरे इख्तियार में है, अब तू ही मेरा कारसाज है, तू ही मेरा फरियाद रस है, तू ही मेरा मददगार है। और अगले जुमले में हुजूर ने फरमाया, कह बोल दे, रब से शर्माने की जरूरत नहीं है। रब से, मैंने कहा पिछले जुमे कि ना मांगा जाए तो वो रुस जाता है, वो गजबनाक होता है, वो नाराज होता है। हुजूर ने फरमाया, वह देना इला सवा इस सबील, अब अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर, ऐ हमारे परवरदिगार हमें सीधे रास्ते पे चला, हमारे पास कुछ। अब आपको समझ आ गई, वह देना इला सवा। अब ये जो सीधे रास्ते पे चलना है, बहुत तवज्जो, बहुत तवज्जो और ध्यान से बात सुनिएगा। सीधे रास्ते पे चलने के दो मतलब है, इराअतुत तरीक और ईसाल इलल मतलूब। ये दो लफ्ज तफासीर में मौजूद है। सीधे रास्ते पे चला, इसका एक मतलब यह है कि आपने मसलन सियाल शरीफ जानना हो, पहली बार जानना हो, आप किसी से पूछे सियाल शरीफ इरादा है, पहले नहीं गया, वो आपको बताएगा यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, फलां चौक से मुड़ो, इस तरह पहुंचो। वो यहां खड़े होके आपको रास्ता समझा रहा होगा। ये होता है इराअतुत तरीक, अपनी जगह पे खड़े होके रास्ता बतला देना। हजरत जी वकार, अल्लाह ने इसका तरीका ये इख्तियार किया, कुरान नाजिल फरमाया, मुस्तफा करीम को भेजा, उन्होंने हदीस में हमें यह बता दिया, अल्लाह ने कुरान में बता दिया, सीधा रास्ता यह है, गलत रास्ता यह है, इस तरफ चलोगे सीधा रास्ता होगा, इस तरफ चलोगे गलत रास्ता होगा। यह है इराअतुत तरीक, रास्ता समझाना, रास्ता निरा बताना, और दूसरा है उंगली पकड़ के मंजिल पे पहुंचाना। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम।
اور میں تو آج تک یہی سمجھا ہوں کہ اگر صرف قرآن پڑھنے سے اور صرف حدیث پڑھنے سے کوئی منزل پہ پہنچ جاتا، کسی نبی اور رسول کو بھیجنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ کیا خیال ہے آپ کو؟ کیا اللہ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ قرآن کو سب بندوں کے گھروں میں پہنچا دے؟ سمجھ آ رہی؟ یا ایک جگہ پہ اتار دے کہ جاؤ جا کے سبق لو اور پڑھو اور عمل کرو؟ نہ، اللہ نے ہمیشہ سے یہ ریت اور روایت پالی ہے، قرآن کتاب بھی اتاری، کتاب سمجھانے والا بھی بھیجا۔ لہذا یہ کانسیپٹ اپنے اندر سے نکال دو، کتابیں پڑھنے سے ہم منزل پہ پہنچ جائیں گے، یہ فطرت کے خلاف ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ تو راستہ دکھانا نہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ مالک ہماری آرزو تو یہ ہے کہ ہم ناکارے ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم فیل ہو چکے ہیں۔ اب صرف یہ نہیں کہ ہم کسی کے بتانے پہ راستے پہ پہنچ جائیں، ہماری فریاد یہ ہے انگلی پکڑ کے ہمیں منزل پہ پہنچا دیں۔ اور اگر آپ غور کریں تو اللہ نے اس کا جواب فوراً عطا کر دیا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ سیدھا راستہ کن لوگوں کا؟ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ ان کے دامن سے وابستہ ہو جا، ان کے سائے تلے آ جا، ان کی رحمت کی باہوں میں آ جا، انگلی پکڑ کے تجھے منزل پہ پہنچا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اگلی آیت میں اللہ کریم نے مزید بات کو کھول دیا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر انعام کیا وہ چار طبقے ہیں، نبیوں کی جماعت ہے، صدیقوں کی جماعت ہے، شہیدوں کی جماعت ہے، خواجہ معظم الدین کا نوری قافلہ ہے۔ انگلی پکڑ کے منزل پہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، اگر ہم نئے سال کا نیا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بات طے ہے، مجھے اور آپ کو میرے لجپال نبی نے یہ بات سنا رکھی ہے، بتا رکھی ہے کہ جب تک سورج ادھر سے نہیں چڑھتا اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے یا نہیں؟ اللہ کی رحمت آوازیں دے رہی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اللہ مسلمانوں سے نہیں، ان لوگوں سے جو اس کے دروازے سے بھاگ چکے ہیں، بغاوت کا جھنڈا لے کے اس کے مقابلے میں آ چکے ہیں، ان سے فرما رہا ہے باغیو، کس بات نے تجھے کریم رب سے دور کر رکھا؟ تو آ جاؤ، پلٹ کے آ جاؤ، اللہ کے دروازے پہ آ جاؤ اور اس کی بارگاہ میں التجا کرو، مالک ہم آ گئے، ہم نے اپنے سب کچھ تیرے حوالے کر دیا، اب تیری رحمت کا انتظار ہے، کوئی ایسا سبب بنا دے کہ میری اس گھٹیا انگلی کو کوئی پکڑ لے اور تیرے حرم میں پہنچا دے۔ چیونٹی کے دل میں خیال آیا، اللہ کا گھر دیکھوں، سونے مصطفیٰ کا در دیکھوں۔ خیال کسی کے دل میں آ سکتا ہے، میرے دل میں آ سکتا ہے، آپ کے دل میں آ سکتا ہے، کسی کے دل میں آ سکتا ہے۔ خیال پہ، محبت پہ کوئی قدغن، کوئی پابندی نہیں ہے۔ چیونٹی مچل گئی کہ مجھے اللہ کا گھر دیکھنا ہے، سونے مصطفیٰ کا در دیکھنا ہے۔ اس سے پوچھا، اس سے پوچھا، اس سے پوچھا، سب نے کہا او کیا باتیں کرتی ہے، تو چند فٹ بھی نہیں چلے گی، پیروں تلے روندی جائے گی، فنا ہو جائے گی، ختم ہو کے رہ جائے گی۔ ایک سیانے سے ٹاکرا ہو گیا، اس نے کہا وہ کبوتر جا رہا ہے، اس کے پنجے سے چمٹ جا، وہ بھی پہنچے گا، تو بھی پہنچ جائے۔ ایصال سبب۔ برحمتک یا ارحم